اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعارف کراتا چلوں، میرے ساتھ چیئرمین تحریک قرآنی انقلاب کے تشریف رکھتے ہیں اور میں جنرل سیکرٹری تحریک قرآنی انقلاب کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوال آئے ہیں دو تین، کون سے موشی حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور کیا قرآن صرف نبیوں کو مخاطب ہوتا ہے۔ یہ نیٹ پر ایک دوست نے سوال کیا ہے، تو میں اپنی ناقص علم کے مطابق کچھ آپ کو گوش گزار کروں گا۔ تو قرآن نے جو صاف کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، کیا بات ہے قرآن کی۔ ہم قرآن کی بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور بڑی یہ عجیب سی زبان ہے، عجیب سا اس کا انداز ہے، دوسری زبانوں کی طرح نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، یعنی ایک لفظ بولا ہے اور مخاطب دو گروہوں کو ہو گئے ہیں۔ تو انسان میں عورت اور مرد دونوں مل کر ہی انسان ہے۔ اکیلا عورت بھی نہیں انسان ہو سکتی، نہ اکیلا آدمی مرد جو ہے وہ انسان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال قرآن جگہ جگہ پر الف لام سے والناس تک پڑھتے چلے جائیں تو وہ پوری انسانیت کو مخاطب ہے، کسی قوم کے لیے یہ نہیں آیا، پوری انسانیت کے لیے آئی۔ ایک آپ کو جواب اس کا ہو گیا ہے، قرآن کہتا ہے مالک الناس الہ الناس، جگہ جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ قرآن سے واقف ہیں، قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کو جواب مل گیا کہ یہ صرف پیغمبروں کو یا مسلمانوں کو مخاطب نہیں ہوتا، یہ پوری انسانیت کو مخاطب ہوتا ہے۔ اور انسانیت کی وَيَنْفَعُ النَّاسِ، یعنی اس میں انسانیت کے لیے بھلائی، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے بھائی، یہ آپ کو مولوی نے غلط سمجھا دیا۔ تو بہرحال اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، قرآن نے کہا حلال طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ حلال تو آپ کو سمجھتے ہی ہیں، تو طیب جو ہوتا ہے اس میں تین صفتیں ہونی ضروری ہیں، یعنی خوشبو کا رنگدار ہو، ذائقہ اچھا ہو، خوشبودار ہو۔ تو طیب یعنی طبعی طور پہ فائدہ دیتا ہو۔ کچھ چیزیں کسی کے لیے طبعی ہوتی ہیں، یعنی طیب ہوتی ہیں، کسی کے لیے نہیں طیب ہوتی۔ جو بیمار آدمی جس کو کھانسی ہے اس کے لیے دودھ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ جس خدا نے حلال کا حکم دیا اسی خدا نے طیب کا حکم دیا۔ اگر آپ حلال کھاتے رہیں اور طیب نہ کریں تو آپ نے ادھورے ہیں۔ آپ تو قرآن تو کہتا ہے فی السلم کافہ، تو اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے بھائی، ادھورا نہیں ہے کچھ مان لیا کچھ اپنی مرضی کا لی، یہ بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو طیب کون سی ہے؟ جو میں نے آپ کو یہ گزارش کر دی ہے، اس کا رنگ اچھا ہو، ذوق دار ہو اور خوشبودار ہو، فائدہ مند بھی ہو۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، بڑی عجیب زبان ہے۔ آپ طیب کا کوئی ایسا جملہ نہیں پیش سکتے کہ طیب کے کیا معنی کریں، میں نے ہو ہی نہیں سکتے، چار صفتیں نہ ہوں نہ میں نے ہوں۔ تو بہرحال سیدھی سی بات ہے، قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے طیب بھی کھانا ہے، حلال بھی کھانا ہے۔ ابھی تو لیبارٹریاں آ چکی ہیں، آپ لیبارٹری میں چیک کر سکتے ہیں، جو چیز فائدہ مند ہے اس کو کھا لو، جو فائدہ مند نہیں اس کو چھوڑ دو، بات سیدھی سی ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ انعام، بہیمۃ الانعام کہا ہے قرآن نے، تو اس وقت جو جانور تھے، گھریلو پالتو جانور تھے، اس کو قرآن مخاطب ہے، جس میں اونٹ موجود ہے، بکری موجود ہے، بھیڑ موجود ہے، اسی طرح کرتے جو بھی پالتو جانور ہیں وہ حلال ہیں۔ اور انعام ان جانوروں کو بھی وہ عرب کہتے تھے جو اپنے طور چرتے رہتے تھے اور شام تک چرتے تھے جنگل میں، شام کو اپنے گھر میں واپس آ جاتے تھے، اس کو قرآن نے انعام کہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے انعام کو حلال کیا ہے، بہیمۃ الانعام کو انعام کیا۔ دوسری جگہ کہا ہے کہ آپ اس کا گوشت کھاتے ہو، یعنی یہ سلسلہ آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو وحی کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ جو قریشی تھے، تو وہ اس نسل میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، جو تو وہ حلال کھا رہے تھے ان کو تو قرآن نے چھیڑا تک نہیں ہے۔ جو غلط کرتے تھے انہوں نے کہا آپ کا لحم الخنزیر ہے، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، باقی کھاؤ۔ جو کون ہوتا ہے جو حلال کو حرام کرتا ہے؟ قرآن نے واضح بات کہی ہے، کس کو اتھارٹی کہ وہ حلال کو حرام کرے؟ تو بہرحال تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں، پشت پشت کھا رہے ہیں، یہ وہی آج سے نہیں آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی حلال حرام کا بتایا گیا تھا، اسرائیل کو بتایا گیا تھا، یہ تمام چیزیں آ رہی، تو قرآن نے اس کو رپیٹ کر دیا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے۔ بہرحال بات سیدھی سی ہے، میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا۔ 0306980 میرا نمبر ہے، کوئی آپ سے مجھ سے سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ عبد الرحمن میرا نام ہے،
تو میں ہمیشہ اپنا نمبر بتاتا رہتا ہوں. آج تک مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا. بہرحال اگر قرآن مجھ سے کچھ زیادہ سمجھ لے تو مجھ میں کوئی غلطی ہے تو میری غلطی بھی درست کی جا سکتی ہے. تو جناب آپ سے میں اجازت چاہوں گا. تو اگر کچھ سوال جواب ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.